ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک وادی میں تھے، وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا دل کیا میں اس کا امتحان لوں، اور اس کو جا کے کہنے لگے یہ جو ایک بکری کا بچہ ہے یہ مجھے دے دے، اور اپنے مالک کو کہیں کہ وہ بکری کا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کی مارکیٹ کی ویلیو ہے اس سے آدھی قیمت میں تجھے دیتا ہوں، تو کہیں یہ کھا گیا بھیڑیا، اور تو سارے کے سارے پیسے اپنے جیب میں ڈال لیں۔ اس چرواہے نے مسکرا کر عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، کہا کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت کروں؟ کہا مالک تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، مالک تو تجھے دیکھ نہیں رہا، مالک کا اگر تو صرف جا کے اتنا ہی کہے گا بھیڑیے نے کھا لیا، اس نے تیری بات پہ یقین کر لینا۔ آگے سے چرواہے نے کہا ثم این اللہ، اگر عبداللہ ابن عمر آپ کی بات درست ہے تو یہ بتلائیے اللہ پھر کہاں ہے؟ اگر مالک سے بات خفیہ رہ جانی ہے تو پھر مجھے یہ بتلا دیجئے کیا اس رب سے بھی خفیہ رہ جانی ہے؟ اگر تو اس رب سے خفیہ اور پوشیدہ رہ جانی ہے میں بکری کا بچہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا یہ قول دیکھ کے بار بار گھر جاتے وقت یہی الفاظ دہراتے رہے، ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس کے مالک کو ٹریس کیا، اس کی قیمت لگائی، اس کو خریدا، اور مالک نے کہا میرا بڑا ایماندار غلام ہے، اس کو میں نہیں بیچوں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا منہ مانگی قیمت مانگ، جتنے پیسے کہتا ہے میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بہت بھاری قیمت کے اندر عبداللہ ابن عمر نے خریدا، خرید کے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے تجھے خریدا ہے، آج سے تو میرا غلام ہے، لیکن تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تیرا جملہ تھا نا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اس جملے نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں تجھے خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اگر انسان تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں رکھتا تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا خوف رکھے؟ اگر اپنی تنہائی پکیزہ نہیں بنانی، آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بھی رکھ چکا ہوں، لیکن آج اس واقعے کا ایک دوسرا اینگل بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مشہور واقعہ، ان کے والد کا نوح کے پاس کام کرتے تھے مبارک مالی، آپ کو پتا ہوگا یہ واقعہ، مبارک نام کے مالی تھے، وہ نوح کے پاس کام کرتے ہیں۔ نوح آیا، اس نے کہا کوئی پھل لے کے آ، مبارک پھل لے کے آئے کھٹا، پھر کہا پھر لے کے آئے کھٹا، کہا تو کیسا مالی ہے، 5 سال ہو گیا میرے باغ کے اندر خدمت کرتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا پھل میٹھا کون سا اور کھٹا کون سا؟ کہا مالک آپ نے مالی رکھا ہے اس کام کے لیے تو نہیں رکھا کہ پھلوں کو چکھتا پھروں، پھلوں کو توڑتا پھروں، آپ نے جس کام کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی میں نے ایک ایک پودے کو پانی دیا ہے، لیکن کبھی کسی پودے کا پھل اتار کے چکھا ہی نہیں۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اپنی بیٹی کو کہا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، جو اکیلے میں بھی ڈرتا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹی بھی ایسی نصیبوں والی، اس نے کہا میں مبارک چاہے مالی کیوں نہ ہوں، میں لینڈ لارڈ اور سرمایہ دار کی بیٹی کیوں نہ ہوں، میں اس سے شادی کروں گی۔ جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس نیک نیتی اور اللہ رب العزت کے خوف اور تقوی کی بنیاد کے اوپر جو شادی ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا، جس کو آج تک ساری دنیا کے طالب علم عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک، ان کے الگ پوری حالات زندگی اور فضائل کے اوپر اگر گفتگو کی جائے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، مطلوب ہے، یہ اتنے جلیل القدر ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں کہ ان کے ایک ہمسائے نے ایک مرتبہ گھر کے باہر تختی لگائی کہ میں یہ گھر دگنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں، دگنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ دگنی قیمت، مارکیٹ ویلیو اگر 10,000 دینار ہے تو 20,000 دینار میں کیوں بیچ رہا ہے؟ کہا یہ 10,000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 10,000 عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ حنظلہ بیٹا چپ کر دیں، ہمسائیگی کی قیمت ہے، 10,000 دینار گھر کی قیمت ہے اور 10,000 دینار عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ نیا ہمسایا
تاریخ کے اندر یہ بھی واقعہ ملتا ہے. یہ اس طرح کے جلیل القدر لوگ تھے, اللہ کی قسم انہوں نے اپنی تنہائیوں کو اتنا پاک صاف بنایا ہوا تھا, ان کے اخلاق اتنے عمدہ تھے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. ان کا ایک ہمسایہ عیسائی بھی تھا, اس نے گھر کے باہر قیمت لگائی کہ میرا گھر 4,000-5,000 دینار میں قابل فروخت ہے. گھر آئے, ساتھ والے ہمسائے کے باہر بورڈ دیکھا لگا ہوا بیچنے کے لیے. بڑا حیران ہوئے, پریشان ہوئے کہ ہمسایہ اچانک گھر بیچ رہا. ہمسائے کو دستک دی, کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. کہا آپ میرے ہمسائے, ابھی عیسائی ہے, یہ مسلمان ہمسایہ نہیں ہے, میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے. ہم اعتکاف کے اندر بھی چند ہمسائے رکھتے ہیں, ہم گھروں کے ارد گرد بھی چند ہمسائے رکھتے ہیں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسایہ تو 40 گھروں تک ہے, 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. 40. ہمیں دائیں والے کے حالات کا نہیں پتا, بائیں والے کے حالات کا نہیں پتا. عبداللہ ابن مبارک کانپتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, مجھے تیری یہ ضرورت اور حاجت کا پتہ نہیں لگ سکا. یہ ایسا کر, یہ 4,000-5,000 جو تو نے قیمت مقرر کی ہے نا, یہ اپنے پاس رکھ لے, جب تیرے پاس ہوں, جب تیرے پاس ہوں اپنی ضرورت پوری کر لے. اگر تیرا دل کرے مجھے واپس کر دی, ورنہ میں اللہ کی راہ میں یہ تجھے صدقہ دیتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں نے تیرا ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کیا, تجھے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں تیرے کام نہ آ سکا. میرے پڑھنے کا, میرے علم کا, میرے دین کا کیا فائدہ ہے؟ وہ عیسائی عبداللہ ابن مبارک کی یہ بات سن کے رونا شروع ہو گیا. کہا عبداللہ ابن مبارک آپ مجھ سے معافی مانگتے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ بیت گیا, مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے. ہاتھ کو آگے کیجئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ.